अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिना रसाई टीवी के साथ। नाजरीन, इस वक्त हम पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मौजूद हैं। नाजरीन, आइए जानते हैं यहाँ पर जो मरीजों के साथ लवाहकीन आए हैं या फिर मरीज खुद यहाँ पर बैठे हैं, वो यहाँ पर सफाई का किस किस्म का इंतजाम है, इंतजामिया का रवैया उनके साथ कैसा है, आइए जानते हैं और उनसे राय लेते हैं। आइए। इस्लाम। कहाँ से आई हैं आप? हम पिंडी से। यहाँ की इंतजामिया का रवैया कैसा आपके साथ? हम तो आज पहली दफ़ा आए हैं, बच्चा हमारा जल गया उसकी वजह से। तो कैसा कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? आज 4 दिन हो गए। तो क्या अंदर का इन्वायरमेंट आपके साथ ठीक है? ठीक है, बेहतर। तो सफाई के हवाले से क्या कहेंगी आप? बस ठीक ही है। फिर भी यहाँ पर तो है कुछ, होली फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के बारे में बताइएगा कि लेडीज वॉशरूम जो है उनकी क्या कंडीशन है? वो तो होते ही हैं सब जगह, गंदे ही है। नाजरीन, आपने देखा कि इन ख़वातीन से जो हमने बात की, इनकी जो राय ली, यहाँ पर जितने भी ये सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी जितने भी इदारे हैं, यहाँ पर सफाई के हवाले से कुछ बहुत ही नाकस इंतज़ामात किए जाते हैं। या यहाँ पे खाकरोब नहीं होते, क्योंकि इस्लामाबाद का ये एरिया है, यहाँ पर CDA का ये काम बनता है कि वो खाकरोबों को अपने वक्त पे यहाँ पर मौजूद हों, सफाई का ख़ास तौर पे इंतज़ाम हो। आप देखेंगे जहाँ पर मरीज़ दाखिल हैं, मरीजों को किस किस्म की सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। आप देखें कि वो कितने ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना है सफाई की वजह से। अगर सफाई का यही तरीका रहा तो ये मरीज किस तरह से सेहतियाब होके वापस घरों को जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कहाँ से लाए आए हैं आप? यहाँ रावल टाउन से। कौन है मरीज है आपका यहाँ पे? ये मेरे देवर दाखिल हैं, आज उनका ऑपरेशन हुआ है, पेट में ये थी ना, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो यहाँ की इंतजामिया से आप मुतमईन हैं? मैं तो अभी आई हूँ, आज ही आया। मेरा देवर कल से दाखिल, हम अभी उनको देखने आए हैं, तो इनकी तबीयत खराब हो गई, हम इधर आ गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आइए नाजरीन, जानते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ की इंतजामिया के हवाले से जानते हैं कि उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ लाए आप? गुजरात से। कौन है यहाँ पे आप? जी मरीज। आप खुद मरीज हैं? क्या बीमारी है आपको? आपको ज़रकान। तो कितने दिनों से यहाँ पे आप इस हॉस्पिटल में हैं? 14 दिन के। तो यहाँ की इंतजामिया के साथ आप, उनका रवैया कैसा आपके साथ? ठीक है। तो इलाज आपको सही बर वक्त मिल रहा है? जी सही मिल रहा है। डॉक्टर्स आपके साथ ताउन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। नाजरीन, ये साहब थे जो काफ़ी मुतमईन हैं, ये काफ़ी दूर से तशरीफ़ लेके आए हैं। जानते हैं कुछ और लोगों की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? हम ज़िला कोहिस्तान से तशरीफ़ लाए। कोहिस्तान से आए हैं? जी कोहिस्तान से। तो यहाँ पे कौन है आपका? हमारा एक बच्चा है, एक्सीडेंट हुआ था, वो उसको हम लेके पहले कम्प्लेक्स ले आए थे अब्टाबाद, वहाँ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। मतलब बराए नाम है, सिर्फ बिल्डिंग खड़ी है सामने नज़र आ रही, बाकी अंदर कुछ नहीं। तो फिर मजबूर होकर हम यहाँ आए, तो यहाँ माशाल्लाह अच्छा तवज्जो दे रहे हैं हमें। वो यहाँ की इंतजामिया से मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमईन है। अच्छे डॉक्टर्स आपके साथ ताउन कर रहे हैं? बिल्कुल ताउन कर रहे हैं डॉक्टर, लेकिन यह है कि KPK के बारे में हम कह रहे हैं कि बस वहाँ कुछ भी नहीं है। तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना है यहाँ पे आपको? यहाँ थोड़ी सी ये दवाई के लिए थोड़ी सी मुश्किलात है, जो हमें दवाई लिख देते हैं तो वो हम बहुत दूर जाके लेके आने पड़ते हैं,
اور اس کے علاوہ باقی تو کوئی مشکلات نہیں ہے. باقی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی قریب یہاں مطلب اسٹور ہو میڈیکل, کوئی جو دوائی وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ بھی کافی دور جانے پڑتے ہیں, تو یہ کوئی مشکلات حل ہو. ٹھیک ہے ناظرین, ہم نے ان صاحب سے بات کی, یہ کوہستان سے تشریف لے کر آئے ہیں کافی دور سے, اور یہ یہاں کی انتظامیہ سے کافی مطمئن ہیں. صرف انہیں دوائیوں کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا ہے, جس کے لیے انہیں بہت دور سفر کر کے جانا پڑتا ہے. جانتے ہیں کچھ اور لوگوں کی رائے. السلام علیکم. السلام علیکم. کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ میں گلگت سے میرا تعلق ہے. تو کون صاحب ہیں یہاں پہ؟ میرے یہاں پہ ایک بھتیجا چھوٹے سے ہیں, وہ ایڈمٹ ہیں یہاں پہ. تو کیا مسئلہ ہے ان کو؟ ان کا تھوڑا سا سکن کا مسئلہ ہے, تو ابھی ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اندر ہاسپٹل میں. تو کیا یہاں کی انتظامیہ سے مطمئن ہیں آپ؟ اوور آل ٹھیک ہے. یہاں پہ جو اندر کی جو انوائرمنٹ ہے بہت اچھی ہے, لیکن جو باہر کی جو انوائرمنٹ ہے اتنی خاص اچھی نہیں ہے. باہر کی انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ جو مطلب یہاں پہ اتنا سارا کچرا پڑا ہوا ہے, کوئی صفائی کا بندوبست نہیں ہے, کوئی مطلب سوٹیبل کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, مینٹیننس کی کوئی یہاں پہ شاید مینجمنٹ نہیں ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کیا آپ امپرومنٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح اندر اتنی صفائی ہے, اس طرح باہر بھی ایسی مینجمنٹ ہوئیں کہ جو صفائی کو مینٹین رکھے. جہاں پہ جس طرح AKU ہاسپٹل ہے, وہاں پہ اتنی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ سے, یہاں پہ اتنی جگہ ہے, اتنے مطلب لوگ یہاں پہ رش ہوتا ہے, تو ان کو چاہیے اس مطابق یہاں پہ انتظام کریں کہ یہاں پہ لوگ بیٹھیں اور مطلب یہاں سے اچھے تاثرات لے کے جائیں ہاسپٹل سے. باہر مطلب اتنا اچھا انتظام نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہ صاحب گلگت سے تشریف لائے ہیں, ان کے رشتہ دار یہاں پہ ایڈمٹ ہیں. یہ اندر کے ماحول سے تو مطمئن ہے, لیکن باہر کا ماحول انہیں پسند نہیں ہے, خاص طور پہ صفائی اور یہ کچرا وغیرہ جو یہاں پر ڈسپوز آف نہیں کیا گیا, صفائی کا یہاں پر مکمل انتظامات یہاں پر نہیں ہیں. اسی یہ صاحب مطمئن نہیں. آئے جانتے ہیں کچھ اور لوگوں کی رائے کہ انتظامیہ سے لوگ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپریشن ہم کرانے کے لیے آئے ہیں سیالکوٹ سے. تو کیا بیماری ہے ان کو؟ گردے میں پتھری ہے. اچھا, تو کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پہ؟ ہمیں آج 6 دن ہو چکے ہیں. تو انتظامیہ کا کیا رویہ ہے آپ کے ساتھ؟ صحیح ہے, بہترین ہے. دوائیاں وغیرہ اس حوالے سے کوئی مشکلات آ رہی ہیں آپ کو؟ دوائیاں تو ہم اپنی لے رہے ہیں, جو آپریشن کا سامان ہے وہ خود لے رہے ہیں. مزید آپ کس قسم کی کیا امید رکھتے ہیں یہاں کے انتظامیہ کے حوالے سے یا صفائی کے حوالے سے, یا کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو سیالکوٹ سے آئے ہیں, تو 6 دن ہمیں ہوئے ہیں یہاں, زیادہ نہیں ہوئے. باقی ٹھیک ہے, زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے ہمیں ابھی تک. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں, لیکن یہ یہاں کی انتظامیہ سے اور دیگر جتنی بھی یہاں پر کوئی جس قسم کے بھی سلسلے چل رہے ہیں, یہ کافی حد تک اس چیز سے مطمئن ہیں. آئیے جانتے ہیں کچھ اور لوگوں کی رائے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. تو کون ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ چھوٹا بھائی ہے. تو کیا ہوا اس کو؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. گاڑی سے ہوا ہے جی. تو کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن ہو چکے ہیں. 4 دن سے یہاں پہ ہے وہ, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ 3 بھائی ہیں, 3 بھائی, 3 ایکسیڈنٹ ہے. تینوں بھائیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ جی. تو کتنے دن سے آپ یہاں پر یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ 4 دن سے. تو ڈاکٹرز ٹھیک ہیں یہاں پہ؟ ٹھیک ہے. انتظامیہ کا رویہ ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ہے. صحیح. آپ مطمئن ہیں یہاں کی سروسز؟ بالکل مطمئن ہے. جی ناظرین, آپ نے جانا کہ یہ صاحب بھی یہاں کی انتظامیہ سے مطمئن ہے. آئیے جانتے ہیں کچھ اور لوگوں کی رائے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. السلام علیکم. کہاں سے تشریف لائے آپ؟ میں مظفر آباد سے آیا ہوں. جی. تو کون ہے یہاں پہ؟ بیٹا میرا داخل ہے. کیا ہوا اس کو؟ ڈپریشن ہے اس کو. ہارٹ پیشنٹ ہے؟ نہیں, ڈپریشن ہے اس کو. ڈپریشن کا مریض ہے. تو یہاں کی انتظامیہ کا کیا رویہ آپ کے ساتھ؟ یہاں کی انتظامیہ کا بہت اچھا رویہ ہے. مظفر آباد سے اسی لیے آئے ہیں. یہاں پہلے ہم MH میں گئے, وہاں انہوں نے نارمل دوائیاں دے کے فرق کر دیا اس کو. یہاں بڑا اچھا ہے کہ یہاں کے ڈاکٹر جتنے بھی ہیں وہ لیب پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور ڈیلی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے. اب امپروو کر رہا ہے وہ کافی حد تک. کتنے دن ہو گئے یہاں پہ آپ؟ آج ہمارا 7واں دن ہے یہاں. تو یہ بتائیے دوائیوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دوائیاں جو دیتے ہیں, جو اندر سے ملتی ہیں انہیں وہ دیتے ہیں, کوئی لکھ دیتے ہیں. تھوڑی بہت دوائیاں وہ باہر سے ہم لے آتے ہیں جا کے بازار سے. ٹھیک ہے ناظرین, ہم نے ان صاحب سے بات کی, یہ بھی یہاں کی انتظامیہ کے حوالے سے کافی مطمئن ہے. آئیے جانتے ہیں کچھ اور لوگوں کی رائے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے تشریف لائے آپ؟ منڈی بہاولدین سے. یہاں پر کون ہے؟ میری والدہ ہے. کیا مسئلہ ہوا ان کے ساتھ؟ ان کا گلے کا پرابلم ہے, ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. 12 دن بعد رپورٹ آئے گی, اس کے بعد وہ بتائیں گے کیا مسئلہ ہے. ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ کینسر کا شبہ لگتا ہے,
کہ کینسر کا بھی ہو سکتا ہے, ٹانسل بھی ہو سکتے ہیں, اس طرح کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے. پتہ نہیں, ابھی الحمدللہ دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ سے کہ کینسر والا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. تو یہاں کی انتظامیہ سے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 50-50 تفصیل سے بتائیے. یہ بات ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں کچھ اچھے ہیں, تو لیکن جو نرسیں ہیں نا وہ بالکل اس طرح کی کوئی بات سنتی نہیں ہیں. بالکل وہ سسٹر سے بات کروں میں اس طرح کی, وہ آگے سے ناراض ہو کے بولتی ہیں, کوئی بات مانتے نہیں ہے, کوئی بھی نہیں بات مانتا. کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پہ؟ آج 8 دن ہو گئے ہیں. تو آپ کی والدہ کی ابھی کنڈیشن کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹرز ابھی تک کوئی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, وہ تو ڈاکٹر کو بار بار آتے ہیں, اپنی حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں, کچھ کاغذ کو دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ بولتے ہیں آج نہیں تو کل کریں گے, آج نہیں تو کل کریں گے. ٹھیک ہے, وہ آپریشن ایک بار کیا انہوں نے گلے کا, وہ انہوں نے تھوڑا سا ٹکڑا لیا ہے, اس کے بعد وہ ادھر لیبارٹری میں بھیجا ہے. دیکھو ابھی اللہ خیر کرے. جی ناظرین, آپ نے یہ منڈی بہاولدین سے تشریف لائیں, یہ صاحب یہ 50-50 یہاں کی انتظامیہ سے مطمئن ہیں. آئیے جانتے ہیں کچھ اور لوگوں کی رائے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام. سر کہاں سے تشریف لائیں آپ؟ بنگلہ ڈیم سے. کون صاحب ہیں یہاں پہ؟ ہماری بہن ہے ادھر. تو کیا ان کو کیا مسئلہ ہے؟ گردوں کی پرابلم ہے. تو یہاں کی انتظامیہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھی رائے ان لوگوں میں, اچھا تعاون. تو کتنے دن ہو گئے یہاں پہ آپ کو؟ ہمیں 3 دن ہو گئے. 3 دن. ٹھیک ہے, آپ نے ان صاحب کے ویوز جانے, یہ یہاں کی انتظامیہ سے کافی خوش ہیں اور یہ کافی مطمئن ہیں. آئیے جانتے ہیں کچھ اور لوگوں کی رائے اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے تشریف لائیں آپ؟ میں بیسیکل منسیرہ کا رہنے والا ہوں, یہاں پہ میں کام کرتا ہوں. میری والدہ آئی تھی یہاں پہ کسی کے گھر مہمانی پہ, تو وہ F9 پارک میں اندر گھومنے کے لیے جا رہے تھے. ان کے پاس میرا چھوٹا بیٹا اٹھایا ہوا تھا. ایک گاڑی والا آیا, اس نے ان کو مارا ہے اور وہ چلا گیا بھاگ کے. میں نے 15 پہ کال کی ہے, گاڑی کو ٹریس کروایا ہے. جو ASI ہے جس نے ٹریس کی ہے گاڑی, اس نے اس کی عبوری ضمانت کروائی ہے اور وہ بندہ گھوم رہا ہے, مزے لے رہا ہے. ہمارے پاس ابھی تک نہیں آیا. میرا بیٹا بھی بے ہوش ہے, میری والدہ بھی بے ہوش ہیں. دونوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو کس دن آپ لائے ہیں یہاں پہ اپنے بیٹے اور والدہ کو؟ میرے بیٹے اور والدہ کو میں اسی وقت لے کے آیا ہوں اسپتال میں. ہمارے 5 دن ہو گئے ہیں اسپتال میں. ابھی دونوں بے ہوش ہیں, دونوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو انتظامیہ کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ انتظامیہ کا رویہ پہلے 2 دن چھٹی تھی, تو آج ان کا رویہ بہت اچھا ہے, علاج کر رہے ہیں, اچھا ہے. لیکن 2 دن ہمارے بیٹے کو بچوں کے اسپتال میں رکھا رہا ہے. وہاں پہ ہمیں کسی ڈاکٹر نے ہم لوگوں کو کوئی لفٹ نہیں دی ہے. ہمارا بچے کی طبیعت بہت زیادہ شدید تھی. ہم نے ایک ڈاکٹر کو سوئے ہوئے زبردستی کمرے سے اٹھا کے لے کے آئے. ہم نے کہا دیکھیں یہ مر رہا ہے, اس کو علاج کریں. پھر انہوں نے دیکھا ہے, پھر ابھی وہ سرجیکل وارڈ نمبر 3 میں وہاں پہ ہمارے بچے کا علاج ہو رہا ہے, ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں. تو ڈاکٹرز کا بھی مزید کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیکھیں, آپ ہی دیکھیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, دعا کریں, دیکھیں اب اس کا کیا ہو سکتا ہے. وہ تو بچہ 5 ماہ کا بچہ ہے, اس کا دماغ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. دوائیوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دوائیاں وہ لکھ کے دیتے ہیں, ہم باہر سے لے کے آتے ہیں. غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, کہاں سے لائیں. وہ تو لکھ کے دیتے ہیں, ہم گھومتے ہیں, F10 جائیں, وہاں جائیں, وہاں جائیں, وہاں سے تو ہمیں نہیں ملتی اتنی مہنگی دوائیاں. اور جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے, میری آپ سے یہ اپیل ہے, آپ میری یہ آواز آگے تک لے کے جائیں تاکہ اس ظالم بندے کو اور اس ASI کو گرفتار کریں. اتنا ظلم کیوں کیا انہوں نے؟ کیوں ان کی ماں نہیں ہے, ان کا بیٹا بیٹی نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے پیسے لے کے اور اس کو اس طرح اس کی ضمانت کروا کے, اور گاڑی اس کی ابھی تک تھانے میں بند نہیں ہوئی ہے, وہ ایسے ہی گھوم رہا ہے اور ہمیں چکر دے رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ صاحب کافی مشکلات کا سامنا ہے ان صاحب کو. ان کا بیٹا اور ان کی والدہ کافی کرٹیکل کنڈیشن میں اس ہاسپٹل میں ہیں. ڈاکٹرز کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. دیکھتے ہیں کہ ان کی انتظامیہ ان کی کس طریقے سے مدد کرتی ہے اور کب یہ صحت یاب ہو کے یہاں سے جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے تشریف لائے آپ؟ محمد جان سے نام ہے میرا, خانپور سے, خانپور ڈیم سے. تو یہاں پہ کون ہیں آپ کے؟ میری سسٹر ہے, ایڈمٹ ہے, وہ علی پور سے آئی ہے یہاں پر. اس کو پرابلم تھا اس کا کوئی نمونیا وغیرہ کا, تو یہاں پر 15-16 دن سے ایڈمٹ ہے. تو ڈاکٹرز کا رویہ کیسا, انتظامیہ کیسی ہے؟ بس ICU میں, میڈیکل ICU میں ہے. اس پس موت کی کشمکش میں ہے, ابھی تک ہوش میں نہیں ہے, مشینیں لگی ہوئی ہیں, تو بس ابھی تک ہوش کو نہیں آیا اس کو. مزید یہاں پر انتظامیہ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو مشکلات درپیش ہیں؟ بس اسپتال کی طرف سے تو کوئی بھی نہیں ہے. بس وہی کہتے ہیں کہ دوائی کریں, دوائی کر سکتے ہیں ہم بھی. وہ کہتے ہیں دوائی تو اس کا کام نہیں کرتی,
तो दुआ कर सकते हैं कि उसके हालात इतनी सीरियस है। तो आज 15-16 दिन से इधर ही है। तो बाकी ये आपको बता रहा था इसके बारे में, ये जो सामने ये वाशरूम बने हुए हैं, ये किसी वो सामने कैमरा उस तरफ लगाइए जी, वो किसी ने सवाब के लिए, वालिदा के सवाब के लिए बनाया थे कि यहाँ मुसाफिर ठहरेंगे और रेस्ट करेंगे, रात को सोएंगे, वाशरूम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो ये कितनी मखलूक़ात यहाँ बैठी हुई है, जो भी जाता है 5 रुपये 10 रुपये लेते हैं। तो क्या इनके पास ये फंड नहीं होता कि वहाँ उसकी सफाई करा सकें? लोगों से वसूल करके पैसे इसकी सफाई कराते हैं, तनख्वाह लगी एहतजाज करते हैं, डबल तनख्वाह करते हैं हमारे, क्योंकि बहुत काम करते हैं। सुबह आते हैं और 12 बजे चले जाते हैं, 11 बजे ब्रेक टाइम हो जाता है, 1 बजे घरों में चले जाते हैं, अपने क्लिनिक खुले हुए हैं। तो आप मज़े करते हैं कि गरीब यहाँ बेचारे, आपको सबने पता है कि ये ना नमाज की जगह है, ना यहाँ बैठने की जगह है, कोई पानी भी नहीं है। ये पूरे ग्राउंड में देखो पानी की कोई नलका भी लगा हुआ है, बहुत दूर से लोग ये गरीब लोग पानी लाते हैं। तो ये भी परेशानियाँ ख़ास करके ये अटेंडेंट जाने के लिए। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि कम से कम यहाँ कोई पानी का नलका भी लगवा दें या कोई कूलर लगा दें, ये लोगों की परेशानी हल हो जाए। शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने देखे ये साहब भी काफ़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं। ये साहब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी इस वक्त मरीज़ बैठे हैं या उनके लवाहकीन बैठे हैं, वो खुले छत और खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। ना इनके पास पीने को कोई पानी है और ना ही यहाँ पर वॉशरूम्स का या टॉयलेट्स का कोई भी सिस्टम इंतज़ाम यहाँ पर मुनासिब इनको दिया गया है। मर्द हजरात को हो या औरतों के लिए इंतहाई परेशानी का सामना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस तरफ भी कोई एक्शन लेगी और इस इंतज़ामिया को और मज़ीद यहाँ पर जो भी मरीज़ों को या उनके लवाहकीन को प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे सफाई के हवाले से, उस चीज़ में किसी न किसी किस्म का वो कदम उठाएंगे। जी नाजरीन, पिम्स हॉस्पिटल के लेडीज़ वॉशरूम, जो विज़िटर्स यहाँ पे जो लवाहकीन आते मरीज़ों के साथ या फिर मरीज़ अक्सर ख़ुद भी ये वॉशरूम इस्तेमाल करते, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन है इनकी। इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं ये औरतों के लिए ये वॉशरूम बनाए गए हैं। आइए देखते हैं इनकी हालत क्या है। ये देखिए नाजरीन, मैं इस टाइम पे यहाँ पर औरतों के वॉशरूम में हूँ, लेकिन यहाँ पर वॉशरूम जैसा कोई सिलसिला मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये साइकिल पड़ी हुई है, इसके साथ ये रेड़ी पड़ी हुई है, उस रेड़ी के अंदर कचरा पड़ा हुआ है। ये देखिए इसके अंदर कचरा पड़ा हुआ है इस रेड़ी में, साथ ये कोई डब्बा टाइप या कोई चीज़ रखी हुई है, इसके अंदर भी कचरा मौजूद है। और ये किसी स्टोर नुमा कोई शक्ल महसूस की जा रही है कि ये कोई स्टोर बनाया गया है किसी चीज़ का, जबकि यहाँ पर अंदर ये लेडीज़ वॉशरूम का बाहर बोर्ड लगाया है और यहाँ पर अंदर देखिए लेडीज़ वॉशरूम की हालत इस टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए ये डब्बे और ये कंटेनर और ये चीज़ें यहाँ पर इनमें ये कचरा डालने के लिए डब्बे यहाँ पर रखे गए हैं, जबकि इनको बाहर लॉन में मौजूद होना चाहिए था। वो सारा कचरा जितने भी यहाँ पर मरीज़ आ रहे हैं, लवाहकीन आ रहे हैं, मज़ीद और स्टाफ भी आ रहा है, इंतज़ामिया ख़ुद भी बीच में है, और भी कई यहाँ पर लोग हैं, उन्होंने किसी किस्म की सफाई का यहाँ पर इंतज़ाम मुकम्मल नहीं किया, बल्कि यहाँ पर स्टोर्स में उन्होंने ये यूज़ मी की इंस्ट्रक्शंस के साथ ये डब्बे यहाँ पर इन्होंने जमा कर दिए हैं, यहाँ पे रख दिए हैं। आइए आपको वॉशरूम की हालत दिखाते हैं, जो कि लेडीज़ वॉशरूम है पिम्स हॉस्पिटल का। ये देखिए नाजरीन, इस टाइम इस वॉशरूम की जो हालत है वो यहाँ पर बताने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। आप देखें यहाँ पर कितनी बुरी कंडीशन है, पानी यहाँ पर जमा हुआ है। यहाँ पर अक्सर मरीज़ भी आते हैं, मरीज़ भी इस्तेमाल करते इस वॉशरूम को। ये देखिए नाजरीन, इस वॉशरूम की हालत देखिए आप। देखते हैं सिंक में इनके पानी मौजूद आ रहा है या नहीं आ रहा। पानी के साथ इस सिंक की हालत देखिए आप, इसकी हालत, इस गटर की हालत आप देखिए, इस गटर की क्या हालत है। यहाँ पर कीड़े मकोड़े और चूहों के लिए ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ही साबित होगा, बिकॉज़ चूहों को ये ऐसी ही जगहों की तलाश होती है। ये देखिए ये एक तीसरा वॉशरूम है यहाँ पर जो लेडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हालत ऐसी बुरी है जो कि मैं आपको लफ्ज़ में नहीं बता सकती।
تو ناظرین یہ تھا پمس ہاسپٹل کے لیڈیز واش روم کا ایک جائزہ آپ نے لیا. یہاں کی صفائی ستھرائی انتظامیہ کے حوالے سے آپ نے لوگوں کی کچھ رائے جانی اور دیکھے کہ لوگوں نے یہاں پر کافی حد تک اپنے کمنٹس کس طرح کے دیے اور وہ یہاں کی مزید انتظامیہ سے مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ مزید ہم آپ کو اپنی نیکسٹ رپورٹس میں بتاتے رہیں گے. جی ناظرین اس وقت ہم پمس ہاسپٹل اسلام آباد میں کھڑے ہیں. پمس ہاسپٹل جو ایک سرکاری ہاسپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے. اس ہاسپٹل میں آج ہم نے مریضوں سے اور ان کے لواحقین سے صفائی کے حوالے سے اور انتظامیہ کے حوالے سے کچھ رائے لی تھی. وہ کیا رائے لی تھی کہ انہوں نے جو بھی تفصیلات بتائیں اس میں وہ یہاں کی کچھ لوگ ہیں جو انتظامیہ سے مطمئن نہیں ہیں اور کچھ لوگ ہیں جن کو یہاں پر صفائی کے حوالے سے کافی مشکلات درپیش ہیں. مریض یہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں لیکن ان کو یہاں پر صفائی کے حوالے سے جو سلسلہ یہاں پر دکھایا گیا ہے, جو واش روم لیڈی واش روم دکھائے گئے ہیں جہاں پر مریض بھی استعمال کرتے اس واش روم کو, اس کے علاوہ سٹاف بھی وہاں پر استعمال کرتا ہے, کوئی خاکروب یہاں پر نہیں ہے. سی ڈی اے اس ٹائم پہ کیا کر رہا ہے, حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے, یہ کتنی حساس جگہ ہے جہاں پر فوری انتظامات بہتر کیے جائیں, حکومت سے اسی بات کی اپیل بھی کی جاتی ہے. جی کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ میں ہوئی نا رسائی ٹی وی اسلام آباد.